الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وہ وقت قابل ذکر ہے پیارے پیغمبر جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور گواہ بنایا اس نے ان کو ان کی جانوں پر الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو کہا انہوں نے بلا کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ کہا انہوں نے کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے یہ کہ تم کہو قیامت والے دن بے شک ہم اس سے غافل ہیں او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم یا کہو تم بے شک ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا اس سے پہلے اور ہم ان کی
اولادوں میں سے ہیں ان کے بعد، آیا پس تو ہلاک کرتا ہے ہمیں جو باطل پرستوں نے کیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ رجوع کریں، اللہ کی طرف مڑ جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و مکرم سامعین کرام، میں نے سورہ اعراف سے 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے بڑے بھائی جو والد محترم کی رحمہ اللہ کی جگہ پر ہیں، وہ ایک مضمون کو تسلسل کے ساتھ لے کر چل رہے تھے، اور آج بھی آپ انہی کو اس منبر کی زینت بنا ہوا دیکھتے، لیکن تکلیف اور بیماری اس کا معاملہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ انسان کے اپنے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے اختیار میں اپنا سانس بھی نہیں ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے تو رب العالمین کے حکم سے ہی لیتا ہے۔ تو کل ان کی کچھ طبیعت وہ خراب ہوئی، پتھری کا کوئی درد وہ شروع ہوا، تو اس لیے ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں، اور وہ اسی طرح اس اسٹیج کی زینت بن کر، اس منبر کی زینت بن کر آپ کو اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں۔ مجھے حکم ہوا اور ان کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج جمعۃ المبارک کا بڑا خوبصورت دن ہے،
رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تمہیں ندا دی جائے، بلایا جائے نماز کی طرف جمعہ کے دن، تو فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، بھاگے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اور جن مشاغل میں تم مصروف ہو ان مشاغل کو، ان کاروبار کو، ان دکانوں کو چھوڑ دو، جہاں ہیں وہیں ہی ان کو ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور یہ جمعہ کا دن، اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی کے اندر بندہ اللہ تعالی سے جو بھی خیر اور بھلائی کی دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر اس اجتماع کا مسجد میں جمع ہونا، یہ بھی سمجھ لیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی محبوب ترین ٹکڑے ہیں تو وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اکٹھ میدانوں میں بھی ہو سکتا تھا، بازاروں میں ہو جاتا، لیکن مسجد میں جمعے کا اہتمام، اللہ کے محبوب ترین ٹکڑے میں جمعے کا اہتمام وہ کیا جاتا ہے، تو اس محبوب ترین ٹکڑے میں وہی لوگ آتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ کی ذات محبوب ہوتی ہے۔ جن کو اللہ کی ذات محبوب نہیں ہوتی وہ اپنے کاروباروں کے اندر، اپنی دکانوں کے اندر، اپنے محلات کے اندر وہاں بیٹھے دنیا کی دوڑ میں مصروف ہوتے ہیں، انہیں اللہ اپنے اس محبوب ترین ٹکڑے کی طرف آنا نصیب نہیں فرماتے۔ تو اس میں اکٹھ ہو جانا اور پھر یہاں بیٹھ کر اللہ کا قرآن سننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا، آج کے اس دور میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب فرماتے ہیں۔ مسجدیں تو بہت ہیں، آپ کو ملیں گی، لیکن کہیں کہیں کوئی مسجد ہوگی جہاں کوئی عالم آپ کو قرآن حدیث سنا رہا ہوگا۔ تو اس وقت کی قدر کیجئے۔ میں نے سورہ اعراف سے 3 آیات پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بنی آدم کو ایک عہد یاد کروایا ہے۔ انسان کو دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا، اور وہ خاص مقصد
اگر وہ اس مقصد کو پورا کرے تو تب وہ اپنی منزل کو پا سکتا ہے، وگرنہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالی نے انسان کی جب تخلیق فرمائی اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کیجئے، اس کی تعظیم کا اقرار کیجئے، تو فرشتوں نے آدم کی تعظیم کا اقرار کیا، لیکن ایک تھا جس نے اس کی تعظیم کو بھی نہ مانا اور انکار بھی کیا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے تمام قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں ان سے رب العالمین نے ایک عہد و پیما لیا۔ اس عہد و پیما کا تذکرہ رب العالمین نے ان آیات میں فرمایا ہے۔ آج کا انسان اس چیز سے غافل ہو چکا ہے کہ وہ اپنے رب العالمین سے کوئی عہد کر کے آیا ہوا ہے۔ وہ عہد دنیا داری کا کر کے نہیں آیا، وہ عہد سیاستوں کا کر کے نہیں آیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ پیارے پیغمبر، وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے تمام بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکال کر جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں جمعہم فجعلہم ازواجا، اللہ تعالی نے ان کو جمع فرمایا اور پھر اللہ تعالی نے ان کو جوڑوں کی صورت میں تقسیم فرما دیا۔ اور پھر اللہ تعالی نے انہیں بولنے کے لیے زبان بھی دی، فَتَكَلَّمُوا، اور پھر وہ بولنے لگے، بات کرنے لگے۔ اور یہ ایک خاص عہد، مضبوط عہد، اس کے لیے بنی آدم کو بلوایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا ثم اخذ علیہم العہد والمیثاق، اللہ تعالی نے ان سے مضبوط عہد لیا ہے، ان سے
عہد و پیما کیا ہے، وہ عہد و پیما دنیا کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، وہ عہد و پیما کس چیز کے لیے کر لیا؟ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، انسان کو اس کی جان پر گواہ بنا دیا۔ رب العالمین فرما رہے ہیں میں تم کو تمہاری جانوں پر گواہ بنا رہا ہوں، صرف تمہاری جانوں کو تم پہ گواہ نہیں بنا رہا۔ وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، میں تمہارے اوپر 7 آسمانوں کو گواہ بنا رہا ہوں، 7 زمینوں کو بھی گواہ بنا رہا ہوں۔ سات آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بنانا، سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی بہت بڑا عہد لینے لگے ہیں رب العالمین۔ فرمایا آسمانوں اور زمین کو گواہ بنانے لگا ہوں، اور صرف یہ ہی نہیں، وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ، میں تمہارے اوپر آباکم آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی گواہ بنانے لگا ہوں۔ یا اللہ، گواہ تو بنا رہے ہیں، 7 آسمان بھی گواہ بن رہے ہیں، 7 زمینیں بھی گواہ بن رہی ہیں، حضرت آدم بھی گواہ بن رہے ہیں۔ عہد کیا ہے رب العالمین؟ فرمائیے، فرمایا الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب یہ رب العالمین نے فرمایا، سب کے سب انسان قیامت تک جنہوں نے آنا ہے فوراً جواب دینے لگے، قالوا بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ فرمایا تمہاری جانوں کو تمہارے اوپر گواہ بنایا ہے، تمام آسمان یعنی 7 آسمانوں کو تم پہ گواہ بنایا ہے، 7 زمینوں کو تم پہ گواہ بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو تم پہ گواہ بنایا ہے، یہ کہ ان تقولوا یوم القیامت، کہ تم قیامت والے دن یہ کہو، ان ھذا غافلین، کہ تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں اس عہد کا، تم تو غافل ہو، بے خبر ہو۔ اللہ نے کیا عہد لیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں بتا رہے ہیں۔ ابی بن کعب اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت لم نعلم بہذا، فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کہیں تم یہ نہ کہو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کون سا عہد ہم سے لیا گیا تھا۔ عہد کون سا جی؟ فرمایا لا الہ غیری، میرے سوا کوئی الہ نہیں، مجھے ہی الہ ماننا۔ یہی تو جھگڑا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشرکین مکہ کا۔ قرآن نے اسے ہی واضح فرمایا، فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ہم تو جگہ جگہ جا کر مانگتے ہیں،
بارشوں کا معاملہ ہو تو فلاں کے پاس جا رہے ہیں، رزق کا معاملہ ہو تو فلاں کے پاس جا رہے ہیں، نظروں نے آج فلاں کی چڑھائی جا رہی ہے، منت منوتی فلاں کی جا رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں آؤ سب الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کی چوکھٹ کو پکڑ لو، اور یہی آج معاملہ ہے۔ مشرکین مکہ رب العالمین کو خالق مانتے تھے، آسمان و زمین کا بنانے والا مانتے تھے۔ قرآن نے کہا پوچھئے نا ذرا پیارے پیغمبر ان سے، قل من رب السماوات والارض قل اللہ، پوچھئے نا ان سے آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے؟ فوراً ان کی زبان سے یہ نکلے گا کہ وہ تو اللہ کی ذات بنانے والی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ان کو بنانے والا ہے۔ الہ میرے سوا کوئی نہیں، لا الہ غیری ولا رب غیری، میرے سوا رب بھی کوئی نہیں۔ ابی بن کعب فرما رہے ہیں اللہ نے یہ عہد لیا میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ فرمایا بھلا کون ہے جو آسمانوں اور زمین کو بنائے؟ اللہ کے سوا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے؟ آسمان کی طرف غور کرتے ہیں تو بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا ہے، کوئی چیز اسے سہارا دینے والی نہیں۔ اور سورہ ملک میں تو رب العالمین نے انسان کو متوجہ فرماتے ہوئے کہا کہ ذرا اپنے رب العالمین کی تخلیق کو ذرا دیکھ، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ فرمایا اللہ تعالی نے خلق سبع سماوات طباقا، 7 آسمانوں کو بنایا اور ترتیب سے بنایا، بے ترتیب آسمان نہیں بنے ہوئے۔ فرمایا تو دیکھ تو صحیح رحمان کی تخلیق کے اندر ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تجھے رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ دیکھا ہے شاید نظر کو بھولیکا لگ جائے، فرمایا نہیں، فرجع البصر هل ترى من فطور، اپنی نظر کو اٹھا دوبارہ دیکھ کہیں تجھے کوئی رب العالمین کی کاریگری میں نقص نظر آ جائے، کہیں کوئی شگاف نظر آئے۔ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ فرمایا دوسری دفعہ نظر اٹھانا، دیکھنا اللہ کی کاریگری کو، اس آسمان کو، یہ مضبوط آسمان جسے ہم نے بنایا ہے اور تیرے اوپر چھت بنایا ہے، اس کو دیکھنا، تیری نظر ذلیل ہو کے واپس لوٹ آئے گی لیکن تجھے رحمان کی کاریگری میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض،
آیا کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے؟ آسمان کو چھت بنا دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، قرآن بتلائے گا آپ کو ہر چیز۔ فرمایا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، بستر بنا دیا ہے، اس کے اوپر چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اتنی نرم نہیں کی زمین کہ چلے تو دھنس جائے اس کے اندر، اتنی سخت نہیں بنائی کہ چلے تو پاؤں درد کرنے لگے۔ اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ زمین کو بنایا اور بچھونا بنایا کہ جو زمین اپنے اوپر بڑی بڑی بلڈنگوں کو لے کے کھڑی ہے، کروڑوں انسان اس کے اوپر چل رہے ہیں، اس کے اوپر مشینریاں چل رہی ہیں، اور اس کے اوپر گاڑیاں اور بڑی بڑی قوی ہیکل مشینیں، ٹرینیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر، اسے بچھونا بنا دیا تیرے لیے۔ فرمایا زمین کو بچھونا بنایا تو چھت بھی تو ہونا چاہیے، فرمایا آسمان کو ہم نے چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، فرمایا آسمان سے ہم نے بارش کی صورت میں پانی اتارا، اس پانی کے اتارنے کے بعد ہم نے تیرے لیے بارونق باغ اگا دیے ہیں۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی اور بھی اس کام میں شریک ہے؟ جو اس طرح آسمان کو بنائے، زمین کو بنائے اور پھر بادلوں کو حکم دے، وہ بادل آئے ہیں، وہ چم چم برسے ہیں، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرا، ہلاک کیا جائے انسان، کس قدر انسان ناشکرا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ فرمایا اپنے کھانے کی طرف دیکھے نا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ فرمایا اپنے کھانے کی طرف دیکھے نا انسان، کھاتا کیا ہے؟ اس رب کے ساتھ اور الہ، اس رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے، اوروں کی عبادت کرتا ہے، اوروں کے سامنے سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کی نظروں نہاد دیتا ہے۔ انسان دیکھے تو صحیح نہ اپنے کھانے کی طرف۔ فرمایا ہم خوب بارش برساتے ہیں، ہم برساتے ہیں، کسی اور انسان نے، کسی مشین نے، کسی نے برسایا ہو تو بتلاؤ۔ فرمایا ہم آسمان سے بادلوں کی صورت میں پانی کو زمین تک پہنچاتے ہیں، اور پھر زمین پر جب برستا ہے پھر ہم اس زمین کو پھاڑتے ہیں، وہ زمین اپنا دامن کھولتی ہے، اور انسان تو اس کے اندر دانے کو ڈال آیا ہے، اس سے نہیں پتا دانے کا رخ کس طرف گیا، نیچے ہے، اوپر ہے، ویسے درمیان میں پڑا ہے، باہر رہ گیا، یہ تو انسان کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ اس زمین کے دامن کو پھاڑ کر ہم اس سے اناج نکالتے ہیں، اور اناج کیا جی؟ گندم نکل رہی ہے، چاول نکل رہا ہے، مکئی نکل رہی ہے، باجرہ نکل رہا ہے، اناج جسے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا یہ نہیں، ہم اس سے انگور
انگوروں کے باغ نکلے ہوئے ہیں، کھجوروں کے باغ ہیں، سبزیاں نکلی ہوئی ہیں، میوہ جات ہم نکال رہے ہیں۔ انسان اپنے کھانے کی طرف تو دیکھے نا، انسان تو بارش کا بھی محتاج، زمین کا بھی محتاج، اور پھر زمین سے نکلنے والی ہر چیز کا محتاج ہے۔ اتنی احتیاجی، تو پھر اس کے سوا اور الہ کی طرف جانا، یہ عہد رب العالمین نے وہاں لیا۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں، فرمایا لا الہ غیری، میرے سوا کوئی الہ نہیں، ولا رب غیری، میرے سوا کوئی رب نہیں، میرے سوا کوئی پالنے والا نہیں، میرے سوا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، میرے سوا کوئی ابتدا سے حد کمال تک پہنچانے والا کوئی نہیں، لا رب غیری، میرے سوا اور کوئی پروردگار نہیں۔ اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اور جو جرم ہے ان کی معافی ہو جائے گی، اللہ نے رحمت کر دی، معاف کر دیا، سزا بھگت کے معاف ہو جائے گا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ لیکن شرک کرنے والا اس کی معافی کوئی نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ فرمایا اللہ تعالی شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کریں گے، اور کوئی گناہ ہے تو اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیا، معافی دے دی، لیکن شرک کا اعلان ہو رہا ہے، شرک کی کسی صورت معافی نہیں۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے، شریک ٹھہرایا ہے، اولاد دینے والا رب، رزق دینے والا رب، تکلیفوں میں مصیبتوں میں اس کی مدد کرنے والا رب، وہ الہ، وہ اللہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اولاد نہیں ہوتی تو کسی کے در پہ پہنچ جاتا ہے، اس کی مخلوق میں سے جو اس کی مخلوق ہیں اس خالق کو نہیں پکارتا، اس کی مخلوق کی طرف بھاگتا ہے، وہاں جا کے نظر نیازیں دے رہا ہے، منت منوتیاں کر رہا ہے، اور وہاں جا کے چڑھاوے چڑھا رہا ہے اولاد ہو جائے۔ اگر قرآن مجید پر غور و فکر کرتا نا تو اتنی ساری مصیبتوں کا شکار نہ ہوتا۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، فرمایا قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا دلوں کو تالے لگ چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں دل نہیں کرتا قرآن پر غور کریں نا۔ جب قرآن پہ غور کرتے نا، قرآن کو دیکھتے نا، تو زکریا پیغمبر بھی رب العالمین سے اولاد مانگ رہا ہے، اس وقت اولاد مانگ رہا ہے جب موسم ہی ختم ہو چکا ہے، اس وقت مانگ رہا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ بے موسم پھل دیکھے ہیں زکریا علیہ السلام نے، دروازہ بند کر کے گیا ہوں، تالا لگا کے گیا ہوں، آئے ہوں تو بے موسم پھل پڑے ہیں، موسم ہی کوئی نہیں ان پھلوں کا،
جگہ بھی وہ نہیں. فوراً دل نے دستک دی, وہیں ہی پکارنا شروع کر دیا, یا اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو موسم میرا بھی نہیں, مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما. اگر قرآن پر غور و فکر ہوتا تو شرک کی طرف نہ جاتا. اسی قرآن میں ابراہیم بھی رب العالمین سے اولاد مانگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. مایوس ہو کر جا رہے ہیں قوم سے کہ تمہارا اللہ ہی حافظ ہے, اللہ ہی جانے, میں نے تو جتنی محنت تھی محنت کی, لیکن تمہارے پلے کچھ نہیں پڑا. جاتے ہی رب سے دعا مانگی, اے اللہ ربی حبلی من الصالحین, اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. ہاں جی, جب بھی پیغمبر نے اللہ کو ڈائریکٹ پکارا ہے, کوئی وسیلہ نہیں رکھا بیچ میں, فلاں کا وسیلہ, فلاں 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 وسیلہ ہے جی. ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے دنیا داری کی نا, کوئی کام کروانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, ذرائع ڈھونڈتے ہیں کہ کس کی بات قریب سے قریب مانی جائے گی, کون بندہ اس تک رسائی رکھتا ہے, اسے کہیں گے تو وہ بات منوا دے گا. تو ہم نے شاید رب العالمین سے بھی یہی معاملہ رکھا ہوا ہے دنیا داری کا. اور پھر دنیا داری میں دیکھتے ہیں ویسے بات چل جائے, نہیں تو کیا کرتے ہیں, رشوت کی صورت میں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں کہ کام آگے کروا دے. اور شاید ہم نے رب العالمین کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا ہوا ہے جی. اس کے بندے جو اسے پکارنے والے, جو اسے مشکل کشا اور حاجت روا ماننے والے, وہاں جا کے نظر نیاز لے گیا ہے, رشوت کے طور پہ انہیں راضی کر رہا ہوں, وہ جلے وہ تو سنتے ہی کوئی نہیں. ان کا تو معاملہ ختم ہو چکا ہے, وہ تو قیامت والے دن دوبارہ زندہ کیا جائیں گے, وہ تو قیامت والے دن تیری پکار کا انکار کریں گے. قرآن نے کہا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. فرمایا جا رہے ہیں جی جن کی پوجا کی گئی ہے, جنہیں پکارا گیا ہے, جنہیں حاجت روا اور مشکل کشا بنایا گیا تھا وہ بھی موجود, جنہوں نے پکارا وہی بھی موجود. حکم آ گیا, دیوار مار دی گئی ہے ان کے درمیان. ہاں بھئی تم نے کہا تھا ان کو ہمارے جانے کے بعد ہماری پوجا کرنا, ہماری قبروں پہ آنا, وہاں نظریں چیادے چڑھانا, وہاں سجدے کرنا, ہم تمہارے کام رب العالمین سے کروا دیں گے. یہ ایک نظریہ ہے نا. کہیں گے یا اللہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبر پہ آیا, کس نے آ کے کیا کہا, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں یا اللہ. وہ کہیں گے نہیں, ہم تو انہی کو پکارتے رہے, ہم تو انہی کی قبروں پہ آتے رہے, ہم تو انہی کے ہاں نظریں نیازیں چڑھاتے رہے جی, انہی کے سجدے کرتے رہے جی, انہی کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکاتے رہے. جب جھگڑا طویل ہو جائے گا, بات کسی طرف نہیں لگ رہی, قرآن کہتا ہے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. یا اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں
ہم تو تھے نہیں، تو موجود تھا نا. تجھے گواہ بناتے ہیں، اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تجھے گواہ بنا کر یہ ہم الفاظ کہہ رہے ہیں، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو ان کی عبادت سے، یہ جو قبروں پہ آگے کرتے رہے، سجدے کرتے رہے، نظریں نیازیں دیتے رہے، منت منوتیاں کرتے رہے، اللہ ہم ان کی پکار سے بالکل غافل تھے. ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کون آیا ہے، کون گیا ہے، کیا معاملہ ہوا ہے. ابراہیم جب اولاد مانگی تو سنی نا، رب العالمین نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو خوشخبری دی، دانا بیٹے کی. ابراہیم تیری پکار کو سن لیا تیرے رب نے، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تجھے دانا بیٹے سے نوازے گا. قرآن پڑھتا نا، غور کرتا، دل کو تالا نہ لگا لیتا تو قرآن سے بتاتا. اور ادھر زکریا علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں تو وہاں ہی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. جی کوئی وسیلہ ڈالا ہو آدم علیہ السلام کا اور نبیوں کا، ڈال کے کہا یا اللہ اولاد دے دے. ہاں جی، اور جن کو اولاد دی، ادھر تو پیغمبروں کی بات سنی جا رہی ہے نا، اولاد سے نواز دیا جا رہا ہے، خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. اب جن کو دیا اس کے بیٹے نے مانا نہیں تو وہ بھی رب العالمین کو ہی ندا دے رہا ہے، لیکن وہ ندا قبول کوئی نہیں. ہاں جی، دوسرا پہلو بھی دیکھیے نا. نوح علیہ السلام کا بیٹا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا ہے، کہنے لگا میں اس جودی پہاڑ پہ چڑھوں گا، یہ مجھے بچا لے گا، یہاں تک پانی کی رسائی کوئی نہیں. تو باپ کہنے لگا بیٹا قال لا عاصم اليوم الا من رحم، اور میرا پتر اج ان نہیں بچنا جدے تے اللہ نے رحم کرنا ہے. اج اور کوئی نہیں ہے بچدا. باپ اور بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. اسی اثنا میں وہ لہر آئی، وہ طوفانی لہر، اس نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. بیٹا مشرک ہے، نہیں ماننے والا، لیکن باپ تو باپ ہی ہے. فوراً باپ رب العالمین کو پکارنے لگے. نوح علیہ السلام نے رب العالمین کو پکارنا شروع کر دیا. فرمایا نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. جہاں پیغمبر پر مشکل آئی ہے تو کس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. ندا دی یا اللہ میرا پتر میری نظراں دے سامنے غرق پہ ہوندا ہے. باپ نہ باپ بیٹے دی تکلیف نو برداشت نہیں کر سکدا. فرمایا یا اللہ میرا پتر میری اکھاں دے سامنے او ہلاک پہ ہوندا ہے، تے تیرا وعدہ سی کہ تو میری اہل نو بچائے گا، تے تو خوبصورت فیصلے کرنے والا ہے، تیرے وعدے بھی بڑے بہترین ہیں. رب العالمین جواب دے رہے ہیں. فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک. ایک طرف بیٹے کے لیے، اس کی جان کے لیے تو پکار سنون من الجاہلین. نوح اب تو نے بات کی ہے نا، اب دوبارہ اس کے بارے سوال بھی نہ کرنا.
اگر تم نے سوال کیا تو تو بھی نادانوں میں شامل ہو جائے گا، بے انصافوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہاں پکار سنی بھی گئی اور جواب نفی میں دیا جا رہا ہے، اور تمام پیغمبر خوشی میں تکلیف میں ہیں تو اسے ہی پکار رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام کا قرآن تذکرہ کرتا ہے اسی ضمن میں نا، لا الہ غیری ولا رب غیری وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا وہ مچھلی والا اپنی قوم سے مایوس ہو کے جا رہا تھا، اس کے گمان میں یہ تھا کہ وہ ہماری دسترس میں نہیں ہے۔ مچھلی کو حکم ہوا، مچھلی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے گئی۔ پیٹ کا بھی اندھیرا ہے، سمندر کی تہوں کا بھی اندھیرا ہے، جہاں کوئی روشنی کی امید نہیں، کوئی روشنی کی کرن بھی نہیں۔ فرمایا وہاں پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہی پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آج تو یونس پیغمبر دی فریاد نہ سنی تو انی کنت من الظالمین۔ فرمایا میں بھی نا انصافاں میں بھی نادانہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ فوراً جواب آیا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم۔ اتھے بھی کنے سنی ہے پیغمبر دی، فوراً جواب دے دیتے ہیں، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم۔ ہم نے یونس پیغمبر کی دعا کو قبول کیا۔ تو غائبانہ پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہی تو ہر نماز میں پڑھتے ہو نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ہم۔ فرمایا ہم نے یونس پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اسے غم سے نجات دے دی۔ تو یہاں بھی رب العالمین سن رہے ہیں ابراہیم اور تپتی آگ میں کسے پکار رہے ہیں؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ حکم ہو رہا ہے آگ کو، آگ میرا ابراہیم آ رہا ہے، اس کے لیے گلزار بن جا، اور اس کے لیے راحت کا سامان بن جا۔ آگ کی صفت یہ ہے کہ جو چیز آئے وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جی وہ سارے پیغمبر وہ رب العالمین کو پکارتے رہے، اور آج کا نادان مسلمان وہ لگا ہے دھکے کھا رہا ہے، کہیں کسی کی چوکھٹ پر، کبھی کسی کی چوکھٹ پر، کبھی کسی کی چوکھٹ پر۔ قرآن مجید میں غور کرے نا تو رب العالمین فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین پر، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے سوال کرنے والا نہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ فرمایا جسے چاہتے ہیں ہم بیٹیوں سے نواز دیتے ہیں، بیٹا نہیں عطا کرتے ہماری مرضی،
ہماری مرضی. جس سے چاہے ہم بیٹوں جیسی نعمت سے نواز دیں, بیٹیاں نہ دیں, ہماری مرضی, کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں. اور جسے چاہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کر دیں, ہماری مرضی, ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. اور جسے چاہے ہم باج کر دیں, بے اولاد کر دیں, کوئی پوچھنے والا ہم سے نہیں. قرآن کی طرف غور کرے تو ان جھنجھٹوں سے جان چھوٹ جائے. زیادہ مسائل اسی لیے ہوتے ہیں اور اولاد لینے کے لیے جا رہے ہیں درباروں پر, منتیں مانگ رہے ہیں درباروں پر. اور پیغمبر قرآن کہہ رہے ہیں, تمام پیغمبر وہ کسے پکار رہے ہیں؟ رب العالمین. جنہوں نے اولادیں مانگی وہ بھی رب العالمین کو پکار رہے ہیں. یہ فرمایا لا تشرکوا بی شیئا, اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. جو شرک کرنے والا ہے میں نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا. حرام ہے اس پہ جنت, اور جس پہ جنت حرام ہو گئی وہ نبی کی شفاعت ہونے کے بعد بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے لیے وہ ایریا وہ حرام قرار دے دیا گیا ہے. وہاں وہی داخل ہوں گے جو پاکیزہ وجود والے ہوں گے, جن کے وجود توحید کے نور سے معطر ہوں گے, وہی داخل ہوں گے وہاں پہ. فرمایا لا تشرکوا بی شیئا, فرمایا جنت اس پہ حرام ہے, کون سی چیز اس پہ حلال ہے جی؟ فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ, آگ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے, جہنم میں رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی جلے گا. فرمایا یہی اس کا ٹھکانہ ہے. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے گویا کہ وہ اس طرح تھا کہ آسمانوں سے زمین کی طرف گر پڑا, بلندیوں سے پستیوں کی طرف گر پڑا ہے. اللہ نے اسے کیا عظمت دی, کیا بلندی دی, اس نے اسے وجود دیا, اس نے اسے دنیا میں اپنا جانشین خلیفہ بنایا, لیکن اس نے اس کی زمین پر رہتے ہوئے, اس کی نعمتوں کو کھاتے ہوئے, اس کے آسمان کے چھت تلے رہتے ہوئے اس کی بغاوت شروع کر دی, اس کا انکار شروع کر دیا. اپنی میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے نا, تو سردار آپ کے پاس آئے قرآن سننے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تبلیغ فرما رہے ہیں. نابینا صحابی ابن ام مکتوم آ گئے. یا رسول اللہ ارشدنی ربی, مجھے سکھائیے جو آپ کو رب نے سکھایا, جو خیر آپ کو رب نے دی مجھے بھی دیجئے, جو آپ کو رب نے سکھایا مجھے بھی سکھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس میں ہے کہ ابن ام مکتوم تو ہر وقت پاس ہی ہوتا ہے, یہ آئے ہیں دنیا دار ہیں, انہیں بات کوئی سمجھ آ جائے گی تو بہت سارا فائدہ ہو جائے گا. لیکن رب العالمین نے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ قرآن یہ بڑی عظیم کتاب ہے, اسے لکھنے والے بڑے معزز اور عظیم ہیں. پیارے پیغمبر آپ کی بڑی عظمت ہے. یہ قرآن کسی کا محتاج نہیں, جو آتا ہے اسے جام بھر بھر کے پلائیے, جسے طلب ہے اسے جام دیجئے, جسے طلب کوئی نہیں ہے اسے چھوڑ دیجئے. ان سرداروں کو یہ اپنے مال کے نشے میں ہیں, مال کے تکبر میں ہیں, اولادوں کے تکبر میں ہیں, دنیا داری کے تکبر میں ہیں, انہیں چھوڑ دیجئے. اور پھر انہیں جب جھنجھوڑا گیا فرمایا قتل الانسان ما اکفرا, ہلاک کیا جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے. من ای شیء خلقا من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر.
فرمایا اپنی حیثیت تو دیکھے نا انسان، بڑا بنا پھرتا ہے روئے زمین پر، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، ذرا دیکھے تو سوئی نظر دورائے ذرا اپنی، فرمایا اپنی تخلیق کی طرف ہی دیکھ لے، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس نے اس کو پیدا کیا ہے، من نطفۃ، فرمایا ایک حقیر بوند سے ہم نے اسے پیدا کیا، جس بوند کے اندر کوئی شعور نہیں، جس بوند کے اندر کوئی حسن و جمال نہیں، جس بوند کے اندر کوئی طاقت نہیں، ہم نے اس کو برکت دی اور ہم نے اس سے ایک انسان بنا دیا، اور جو قد کاٹ والا ہے، جو حسن و عقل والا ہے، جو شعور والا ہے، جو طاقتوں والا ہے، ہم نے اسے بنایا ایک حقیر بوند سے، اور پھر ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں تو کوئی آلات نہیں پہنچ سکتے، ماں ایک بوٹی کھا رہی ہے اور اندر دوسری بوٹی پل رہی ہے، وہاں کوئی آکسیجن کا بندوبست نہیں۔ قرآن کہتا ہے خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں انسان کی تخلیق ہوئی ہے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، جہاں آکسیجن کا کوئی نظام نہیں، ماں آکسیجن لے رہی ہے اور اسی سے وہ انسان بھی اندر زندہ ہے۔ جی فرمایا اپنی حقیقت تو دیکھو نا، اپنی حقیقت تو دیکھو نا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، موت دینے کے بعد پھر اس نے تمہیں قبر میں بھی رکھوایا ہے تمہاری تعظیم کی۔ حکم ہوتا تو لاش باہر پھینک دی جاتی، ہندوؤں کی طرح جلا دی جاتی، جلا دیتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں، جنگلی جانور یہ کھا جاتے ہیں۔ تعظیم دی، زمین کو حکم ہو گیا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، ہم نے زمین کو سمیٹنے والا بنا دیا۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا زندوں اور مردوں کو؟ قرآن یہ 2 لفظ بولے ہیں، زندے اور مردے۔ ہماری اصطلاح میں اوپر بھی زندہ ہے اور نیچے بھی زندہ ہے، اب یا اللہ کا قرآن نعوذ باللہ وہ تو غلط نہیں کہہ سکتا، تو پھر ہم ہی غلط کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا زمین کو سمیٹنے والا ہم نے بنایا، اس کے اوپر چلنے والے وہ زندہ ہیں، اور جب زندگی ختم ہو گئی تو یہ زمین ہی ان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، اسے مردہ کہتے ہیں جی۔ تو ہمارے ہاں اوپر زندہ ہے تو اندر جا کے اس سے زیادہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ سنتا ہے، اولادیں بھی دیتا ہے، ہر چیز وہ دیتا ہے جناب، سنتا بھی ہے، پکاریں بھی سنتا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا بھی ہے۔ جو اپنا جنازہ نہیں اور چارپائی پہ لے کے جایا جا رہا ہے، خود طاقت نہیں کہ چل کے جائے، غسل دیا جا رہا ہے، خود طاقت نہیں کہ خود غسل لے لے، اب وہ محتاجی احتیاجی جس کا جنازہ پڑا جا رہا ہے، اسے کندھے دیے جا رہے ہیں، پھر اسے اندر اتارا جا رہا ہے، پھر اس کے اوپر پڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، مٹی ڈالی جا رہی ہے، باہر وہ سنتا نہیں، اندر جا کے دوبارہ سننے لگ پڑتا ہے۔ مت ماری گئی ہے، عقل ماری گئی ہے، مشرک کی مت ماری جاتی ہے، وہ مت اس لیے ماری جاتی ہے جب قرآن سے دور ہو جائے۔ اسی لیے ابی بن کعب فرما رہے ہیں وہاں عہد لیا لا تشرکوا بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ فرمایا انی سارسل الیکم رسلی، میں تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا ان قریب، میرے پیغام لے کر میرے رسول آئیں گے۔ وَأُنزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي، اور میں تمہاری طرف کتابیں اپنی بھیجوں گا، اس قرآن کو بھیجوں گا تمہاری طرف۔ یہ قرآن آج آیا ہوا ہے، کتنے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، کتنے اس کو سمجھتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں جب صبح دیکھتا ہوں 8 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، سخت سردی میں موٹر سائیکل لیے نوجوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، بچہ بھی جا رہا ہے، کوئی سکول جا رہا ہے، کوئی کاروبار کی طرف جا رہا ہے، کوئی دکان کی طرف جا رہا ہے،
سردی کچھ نہیں کہتی، اور فجر کی نماز کا وقت ہے، گرم پانی بھی موجود ہے، ہاں جی، گرم پانی بھی موجود ہے، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، گاڑی بھی موجود ہے، ہیٹر بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، مسجد تک جانے نہیں ہوتا نماز پڑھنے کے لیے، اور دنیا کے ہر کام کر رہا ہے، اللہ کی یاد کوئی نہیں۔ اور پھر رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نماز کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں، قرآن کے قریب کوئی نہیں، یہی چل رہی ہے نا بات۔ فرمایا میں اپنے رسول بھی بھیجوں گا، وہ تمہیں وہ وعدہ یاد دلائیں گے، تمہیں تاکید کریں گے، اور میں کتابیں بھی تمہاری طرف بھیجوں گا، وہ کتابیں میرا عہد تمہیں یاد دلائیں گی۔ الست بربکم قالوا بلا، میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور تم نے اقرار کیا تو ہی رب ہے، تو ہی رب ہے۔ جب یہ اقرار لیا گیا نا ان سے، کہنے لگے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب، تو ہی ہمارا الہ، لا رب لنا غیرک ولا الہ لنا غیرک، اقرار کیا انسان نے۔ اب اسے وہ عہد یاد نہیں تو قرآن یاد کرا رہا ہے اس کو، نبی کا فرمان یاد کروا رہا ہے اس کو۔ وہاں انسان نے یہ اقرار کر کے کہا لا رب لنا غیرک، تیرے سوا ہمارا رب بھی کوئی نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمیں رزق دینے والا ہے، تو ہی ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ ولا الہ لنا غیرک، تیرے سوا اور کوئی الہ نہیں، اولاد مانگوں گا تو تجھ سے ہی مانگوں گا، رزق مانگوں گا تو تجھ سے ہی مانگوں گا، مصیبت میں تکلیف میں ہوں گا تو تجھ کو ہی پکاروں گا، تجھے ہی غائبانہ حاجات میں تجھے ہی پکاروں گا، تو ہی میری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ لا الہ لنا غیرک، تیرے سوا ہمارا کوئی الہ نہیں۔ انسان نے اقرار کیا ہوا ہے۔ فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، آج تو اقرار کر رہے ہو، آج تو بات کر رہے ہو، ہم نے تمہیں بلوا دیا، تم بول پڑے، آسمان، 7 آسمانوں کو تمہارے اوپر گواہ بنایا ہے، 7 زمینوں کو تمہارے اوپر گواہ بنایا ہے، تمہاری جانوں کو خود تم پر گواہ بنایا ہے، حضرت آدم کو تم پہ گواہ بنایا ہے، اور تمہیں تاکید کی گئی لا الہ غیری ولا رب غیری ولا تشرکوا بی شیئا، اور تم نے اقرار کیا تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا الہ ہے، لا رب لنا غیرک ولا الہ لنا غیرک۔ قیامت والے دن کہیں یہ نہ کہنا یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہم نے کون سا حد کیا۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں اس عہد و پیما سے غافل نہ ہو جانا۔ اے انسان آؤ اس عہد کو یاد کر، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس عہد میں گڑبڑ ہوئی نا اللہ، تو پھر جہنم کے عذاب بھی تیار ہیں، جہنم کے عذاب بھی تیار ہیں، اور وہ عذاب ایسے نہیں کہ دنیا میں ہوتا ہے نا کوئی تکلیف ہو بندہ جلایا جائے تو ایک دفعہ ہی جلتا ہے پھر تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا نہیں، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ فرمایا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ہمارے قرآن کا، ہماری آیات کا،
جب انہیں سنایا جائے، شرک کی تردید کی جائے تو کمر پھیر کر، پیٹھ پھیر کر تکبر کرتے ہوئے جاتے ہیں جی ہم نہیں مانیں گے جی، ہماری مرضی، ہم جس کے پاس جائیں، جس سے مانگے۔ فرمایا ہمیں ان کو ان قریب جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ عذاب کیسا ہوگا؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا۔ فرمایا جلیں گے اس میں، چمڑا ایک دفعہ پورا جلا ہے، پھر دوبارہ چمڑا ٹھیک ہو چکا ہے، پھر جل رہا ہے، پھر ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس جہنم میں لا يذوقون فيها بردا، اس میں کوئی ٹھنڈک انہیں محسوس نہیں ہوگی، ولا شرابا، ورنہ کوئی پینے کی چیز انہیں دی جائے گی۔ ہاں دی جائیں گی تو کیا دی جائیں گی؟ قرآن بتا رہا ہے الا حمیما، گرم کھولتا ہوا پانی۔ دنیا میں تصور کریں کہیں آپ کھولتے ہوئے پانی کو پینے لگے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ الا حمیما وغساقا، بہتی ہوئی پیپ ہم ان کو پلائیں گے۔ لا یسمن ولا یغنی من ذو، قرآن کہتا ہے سورہ غاشیہ میں، فرمایا انہیں 4 کانٹے وہ کھلائے جائیں گے جو نہ بھوک کو ختم کریں گے، نہ جسم کو طاقت دیں گے۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام النصیم کالمہل یغلی فی البطون، فرمایا وہاں درخت کھلایا جائے گا زقوم کا، تھور کا، کانٹے جس کے ساتھ بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ جہنم میں ہی وہ اگتا ہے، وہی کھلایا جائے گا۔ اور کن کا ہوگا وہ کھانا؟ گناہگاروں کا، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اللہ کو رب نہیں مانا، اللہ کو الہ نہیں مانا، یہ جہنم ان کے انتظار میں۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی 70,000 باغیں ہیں، اور ایک باغ 70,000 فرشتوں نے اس کو پکڑا ہوا ہوگا وہاں پہ، اور وہ اس کو قابو کیے ہوں گے کہ جہنم جوش مارے گی، چیخے گی، چنگھاڑے گی کہ اگر وہ اسے قابو نہ کرے تو وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے جائے۔ وہاں وہ جہنم ان باغیوں کے لیے، ان سرکشوں کے لیے جنہوں نے اللہ کا وعدہ بھلا دیا۔ اور پھر اگلی آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا ایک بات تو یہ ہو گئی کہ تم قیامت والے دن کہیں یہ نہ کہو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، یا او تقولوا انما اشرک آباؤنا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، یا تم یہ کہو جی یا اللہ ہمیں کیوں ہلاک کرتا ہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہمارے آباء و اجداد مشرک تھے، وہ شرک کرتے تھے، ہم ان کی اولاد میں سے تھے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اپنے آباء و اجداد پہ بات نہ ڈال دینا۔ اور قرآن نے کہا اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جب انہیں توحید کی دعوت دی جائے نا، انہیں قرآن سنایا جائے نا، فوراً یہی جواب دیتے ہیں جی ہم تو اسی دین پہ چلیں گے جس پہ ہمارے بڑے ہیں جی، ہمارے آباء و اجداد ہیں جی۔ قرآن کو نہیں مانیں گے، آباء و اجداد زیادہ عزیز ہیں۔ اور یہی مثال دنیا میں لے لیجئے، شادی کا موقع ہو نا تو وہاں یہ مثال دیکھیے گا کہ کوئی بزرگ جب اپنی اولاد کو سمجھانے لگے نا، اور پتر سادگی نہ شادی کرو، اے رسومات نہ کرو، اے فلاں نہ کرو، تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ ابا جی تانوں کی پتہ ہے، وہ بزرگوں تانوں کی پتہ ہے دنیا کتنے پہنچ گئی ہے، ایویں تسی سانوں بھی تنگ کر دے تھے، اندر ہو کے بہو رام نال،
تانوں نہیں پتا کیے سانوں پتا ہے جی۔ دنیا کے معاملے میں فوراً ان کو جھٹک دینا، ان کو منع کر دینا کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، اور جب قرآن پڑھ کے سنایا جائے، شرک کی نفی کی جائے، بدعت کی نفی کی جائے، اعمال صالحہ کی تلقین کی جائے، تو فوراً کہتے ہیں جی ہم تو انہی کے پیچھے چلیں گے جن کو ہمارے آباء و اجداد مانتے تھے۔ یہاں اللہ نے جواب دے دیا، فرمایا یا یہ نہ کہنا اللہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے، ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ نہیں آج میں تم سے عہد بھی لے رہا ہوں، مضبوط عہد تم سے لے رہا ہوں، لا الہ غیری ولا رب غیری ولا تشرکوا بی شیئا۔ میرے قرآن کو دیکھنا، اپنے ماں باپ کے طرف نہ جانا۔ اور پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ماں باپ تجھ پہ زور لگا دینا، ڈنڈے چلا دیں تیرے اتے، جی میں حضرت ابو ہریرہ دی والدہ ہیں جی، گئے حضرت ابو ہریرہ گھر تے کہنے لگیں حضرت ابو ہریرہ دی والدہ، ابو ہریرہ یا اج منو چھڑ دے تے یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڑ دے، اگر نہ چھڑیا تو میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، ایسے ہی مر جاؤں گی۔ ابو ہریرہ روتے ہوئے دکھیا نکلے ہیں، ماں ہے، جھگڑا تو نہیں ہو سکتا، روتے روتے مدینے کی گلیوں سے جاتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس پیش ہوئے ہیں، فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ ماں کہتی ہے بھوکی مر جاؤں گی، یا اس دین کو چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے۔ یا رسول اللہ کیا کروں، ماں ہے۔ اور کہہ دیا ماں تجھ جیسی ہزاروں مائیں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ روتے ہوئے آ رہے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑ کھڑا ہوا کہ میں پہلے پہنچتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ تو رحمت عالم کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو۔ آپ کے اختیار میں ہدایت دینا نہیں، آپ کس سے دعا مانگ رہے ہیں ہدایت کی؟ اللہ سے۔ فرماتے ہیں میں بھاگا دوڑا، دروازے پہ پہنچا ہوں تو پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، دستک دی تو کہا ٹھہر جائیے ذرا میں غسل کر لوں، میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لوں، اور پھر مجھے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جانا، میں بھی غلام بننا چاہتی ہوں۔ اسی لیے یہاں فرمایا ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطیعہما، اگر وہ زور لگائیں نا، ناراض ہو جائیں نا، گھر سے نکال دینا، فرمایا تجھے شرک میں مجبور کریں نا، تو ان کی بات نہ ماننا جس کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں۔ دلیل مانگنا، قرآن سے آیت پیش کر دیجیے، حدیث پیش کر دیجیے، بات ختم۔ فرمایا یہ بات دلیل کے بغیر زور لگا دے، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ نہیں انہیں چھوڑ کے بھاگ جا، نہیں ان کے ساتھ ساتھی بن کے رہ، ان کی خدمت کر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی خدمت کے بدلے ان کو بھی ہدایت دے دیں۔ تو یہاں یہ بات بتلائی جا رہی، فرمایا قیامت والے دن یہ نہ کہنا اللہ ہمیں کیوں ہلاک کرتا ہے ہمارے آباء و اجداد کی وجہ سے، شرک تو انہوں نے کیا تھا، آج تمہیں قرآن بھی وہ عہد یاد کروا رہا ہے، اس عہد کی طرف لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ رب العالمین اس عہد کے بارے میں قیامت والے دن میدان حشر میں سوال فرمائیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، تاکہ جو بھٹکا ہوا ہے، جسے پتہ کوئی نہیں، جو عہد بھول چکے ہیں، وہ اس عہد کی طرف واپس لوٹ آئیں، اس عہد کی طرف رجوع کر لیں۔ تو آج ہم بھی انہی میں شامل ہیں، اور قیامت تک جو آنے والے ہیں وہ انہی میں شامل ہیں جنہوں نے رب العالمین سے عہد کیا تھا۔ اور وہ عہد یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ وہ عہد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، یاد رکھنا، پالنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے صفات کے تقاضوں میں جو بھی مانگنا اسی سے مانگنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمہ گم جائے، تسمہ، تسمے کی کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے، فرمایا تسمہ گم جائے تو اسے بھی رب سے مانگنا۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب فرماتا ہے، تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو نا، مجھ سے مانگو تو صحیح نا، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، پکارو نا۔ فرمایا جو میری پکار سے منہ پھیرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، مانگتے نہیں مجھ سے، فرمایا سیستکبرون جہنم داخلین، جو تکبر کرتے ہیں ان عبادتی، میری عبادت سے، ان قریب میں انہیں جہنم میں اوندے منہ داخل کروں گا، جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گی۔ اس لیے جو بندہ رب العالمین سے نہیں مانگتا، گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ تکبر کر رہا ہے، اور تکبر کرنے والا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ او میرے بھائیوں، تم نے عہد سنا ہے، اس عہد کو یاد بھی رکھو اور اعمال صالحہ کی طرف بھی توجہ کرو۔ مسجدیں خالی ہو چکی ہیں، چند آخری باتیں ہیں جو کرنے لگا ہوں۔ مسجدیں خالی ہو چکی ہیں نمازیوں سے، سینما، گھر اور فحاشی کے اڈے، پارکس، یہ رونقوں سے بھر رہے ہیں۔ اللہ کے گھر خالی ہیں، اور جو حالات ہمارے اوپر بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح کی عوام ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو حکمرانوں کی صورت میں ان پہ مسلط فرما دیں گے۔ میرا ایک ہی سوال ہے کہ دنیا کا ہر کام ہم کرتے ہیں، سردی ہو، گرمی ہو، ہم نے سفر کرنا ہو، اور پورا انتظام سب کچھ، صبح اٹھ جاتے ہیں 4 بجے، جی سفر کرنا ہے، آج فلاں جگہ، آج کراچی جانا ہے، وہاں جانا ہے، تو پھر مسجد میں آنے سے کیا دقت ہے؟ نماز پڑھنے سے کیا دقت ہے؟ یہ نماز نہ پڑھنا قرآن نے بالکل واضح اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا نا، جنتی سوال کریں گے کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے عذاب ہم پہ مسلط ہو چکے ہیں، ہم نے اعمال صالحہ کو چھوڑ دیا ہے اور ہم پہ اللہ کے عذاب مسلط ہو چکے ہیں۔ آؤ اس عہد
کو یاد رکھو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 سوال کریں گے بندے سے قیامت والے دن۔ سب سے پہلے عقائد کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کو مانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرایا، اسے وحدہ لا شریک مانا، یہ سوال اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے جواب اس کا۔ تو دوسرا سوال اس سے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ کو مانا تو پھر اس کے احکامات مانے کہ نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم بالکل دین سے نابلد ہوتے جا رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی نماز نہیں چھوٹی، یاد رکھنا۔ اور آپ کی آخری نماز کا حال حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں تھے، آپ کو ہوش آئی تو آپ نے فوراً پوچھا نماز کا کیا بنا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ نمازی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، اور وضو کر کے تیاری کی ہے تو پھر وہ بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ پھر دوسری دفعہ اسی طرح معاملہ ہوا، پھر تیسری دفعہ اسی طرح معاملہ ہوا، اٹھے وضو کیا، پھر اسی طرح معاملہ، پھر فرمایا جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیجئے کہ وہ مصلی نبوت پہ کھڑے ہو کے نماز کھڑی کریں۔ اور رحمت عالم حجرہ نبوی سے نکلتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ کو کندھا دیا ہوا ہے 2 صحابہ نے، آپ کے شمع رسالت کے پروانوں نے، آپ چل نہیں سکتے، آپ کے پاؤں لکیریں کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں، اور آپ جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ پاؤں لکیریں کھینچتے ہو نا تو نماز جا کے مسجد میں ادا کرنا، اتنی طاقت سکت ہو۔ میدان جہاد میں بھی نماز معاف نہیں، سفر میں بھی نماز معاف نہیں، کم ہو چکی ہے لیکن پڑھنی ہے وہاں پہ بھی۔ اور اس کے بارے میں سوال ہونا ہے، ہماری نماز میں کوتاہی وہ نافرمانیوں کی حدوں تک پہنچ چکی ہے۔ اور میرے بھائیوں اس نماز کی طرف فکر کرو، اگر تم دنیا کے کام کرنے میں مخلص ہو، سردی میں اور تکلیفوں میں ہر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے تم اپنی نوکریوں پہ چلے جاتے ہو، اپنے بزنسوں پہ چلے جاتے ہو، سکولوں میں چلے جاتے ہو، نوجوانوں، تو جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں عقل دی ہے، جس نے تمہیں شعور دیا ہے، جس نے تمہیں طاقت دی ہے، جس نے تمہیں مال دیا ہے، جس نے تم پر اپنی نعمتوں کے انعامات فرمائے ہیں، جس نے تمہیں زمین دی ہے اور زمین کے اندر جو نعمتیں ہیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں، جس نے آسمان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، جس نے بادلوں سے تمہارے لیے بارشیں برسائی ہیں، جس نے سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، جس نے چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، اور سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا ہے، قرآن نے کہا ہے، تو تم اس کی فرما برداری کرنے میں کیوں غافل ہو؟ کیوں نہیں اس کی طرف رجوع کرتے؟ 5 وقت کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک نماز میں 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 12 منٹ لگتے ہیں۔ 24 گھنٹے آپ دنیا داری کے لیے نکال سکتے ہیں، تو اس میں سے 1 گھنٹہ آپ رب العالمین کے لیے کیوں نہیں نکال سکتے؟ آج ہی یہ چیز اس کا عہد کیجئے کہ 5 وقت نماز آپ مسجد میں باجماعت ادا کریں گے۔ یہ کام کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمتیں آپ پر کیسے نازل ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں 2 وقت، عصر اور فجر۔ فجر کے وقت جو رات کے عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں، فجر کے وقت ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور پھر فجر کے وقت نیا فرشتوں کی جماعت وہ آ جاتی ہے، اور پھر ان کا وقت عصر تک ہوتا ہے۔ جب ایک جماعت رب العالمین کے پاس جاتی ہے نا، اور حدیث میں آتا ہے وَهُوَ عَالَمُ، وہ جانتا ہے سب کچھ کہ میری مخلوق کیا کر رہی ہے۔ رب العالمین ان سے سوال کرتے ہیں میرے بندوں کو کس حالت میں دیکھا؟
تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تو ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تیری تسبیح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تجھے پکارتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج جو مسجدوں کا حال بنا ہوا ہے، ہاں جی، آرٹیفیشل معاملہ وہ چل پڑا ہے، تو وہ پھر فرشتے رب العالمین کو کیا جواب دیتے ہوں گے یہ سوچ لیں، پھر رب کا غضب ہم پہ کس طرح اترے گا یہ سوچ لیں۔ یہ نماز ادھر حکم اتر سکتا تھا، لیکن رب العالمین نے معراج پہ بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا، اور پھر تمام انبیاء آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ نے اقتدا کی، امام الانبیاء بنے۔ بھائی اس کی کوئی حیثیت ہے، اس لیے خدا را مسجدوں میں آ کر 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں یہ جو عہد ہم سے اللہ نے لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم و دائم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائیں، اللہ ہمیں بدعت سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔